بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وإنه لكتاب عزيز اور یقیناً یہ کتاب عزیز ہے، یعنی ہر نظریے پر یہ نظریہ غالب آئے گا، کسی نظریے کی وجہ سے اس کو چینج نہیں کیا جائے گا، کسی نظریے کو اس کے نظریات پر ترجیح نہیں دی جائے گی، کسی کی بات کو اس سے زیادہ سچا نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ عزیز کا مطلب یہ ہے کہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے، اللہ نے اپنی کتاب کی بھی یہ صفت بیان کی، اور فرامین اہل بیت میں واضح طور پر ائمہ کے فرامین میں یہ حدیث موجود ہے کہ قرآن کو، توجہ فرمائے، قرآن کریم کو باقی کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے، وہی برتری حاصل ہے جو اللہ کو اپنی مخلوقات پر حاصل ہے۔ خدا کی کتنی برتری ہے اپنی مخلوقات پر، خدا کے کلام کو بھی باقی کلاموں پر، مخلوقات کے کلام پر وہی برتری حاصل ہے، اور یہ واضح بات ہے۔ حالانکہ یہ کتاب عزیز کتاب ہے، عزیز کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ باطل نہ تو سامنے سے اس کے اندر آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یعنی آگے پیچھے کوئی جگہ اس میں ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر باطل داخل ہو جائے، نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ حکمت والے اور قابل حمد ذات کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی اللہ اب اس کتاب کی عظمت بیان کرنے کے لیے بتا رہا ہے کہ نازل کس نے کی ہے؟ حکیم، جس کا ہر کام کمال دانائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ حکمت یعنی دانائی، کوئی اس کا کام لغو، کم فائدہ، بے فائدہ نہیں ہوتا، اس ذات کی طرف سے یہ تمہاری طرف آئی ہے۔ حمید، جو صاحب حمد ہے، اور اس میں یہ حمید لفظ لانے میں ایک اشارہ یہ ہے کہ ہم کب کی جاتی ہے کہ جب کوئی اپنے اختیار سے کسی پر احسان کرے، نیکی کرے، اچھا کام کرے۔ یہ قرآن کا دینا بھی سبب ہے کہ تم اللہ اس کی حمد کرو جس نے تمہیں اس قرآن جیسی چیز دی، اس پر اس کی حمد بجا لاؤ۔ اور یہ باتیں کرنے کے بعد، اس قرآن کی عظمت بیان کرنے کے بعد، قرآن کی آیات میں ہیرا پھیری کرنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ فرماتا ہے اے رسول، آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا تھا، یعنی جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، آپ کو کذاب کہہ رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو ان لوگوں نے ان کے جو اللہ کا پیغام نہیں ماننا چاہتے تھے، انہوں نے یہ القاب دیے ہیں۔ آپ کی مخالفت، آپ پہلے نہیں ہے جس کی مخالفت ہو رہی، آپ پہلے نہیں جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا۔ آپ کا رب یقیناً مغفرت والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ دو صفات ہیں، جو آپ کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت والا بھی ہے، اور جو نہیں مانیں گے تو آپ کا رب پھر دردناک عذاب دینے والا بھی۔ یہ دونوں صفات موجود ہے اس میں۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں قرار دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیوں نہیں کیا گیا۔ یہاں پر بھی لفظ ہوا ہے، پھر یہ کہتے لولا فصلت آیاتہ، چونکہ عربی بیان میں قوی ترین زبان ہے، لہذا شروع میں کیا فرمایا تھا؟ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا، قرآن عربی، علم رکھنے والوں کے لیے۔
تو یہاں پر قرآن مجید فرما رہا کہ اگر ہم اس کو عربی کے علاوہ کسی اور میں نازل کرتے تو اے رسول تیری قوم کو ایک اور بہانہ مل جاتا. کہتے یہ تو اس کی باتیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی کیونکہ یہ ہیں بہانے بنانے والے. تو ہم نے ان کو ان کی زبان میں نازل کیا تاکہ یہ بہانہ بھی ان کے پاس نہ رہے. اب توجہ سے سنیے گا. یہ کہتے اعجمی و عربی، یعنی یہ لوگ آپ سے کہتے ہم قوم عربی اور کتاب عجمی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بہانہ بنا لیتے. اب آگے خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے. ہدایت ہے اور شفا ہے. اس شفا سے کیا مراد ہے؟ پہلی مراد جو قرآن نے خود بتائی ہوئی ہے، فرمایا ہے شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر کی باطنی بیماریاں ہیں، گمراہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ، ان کی شفا ہے. اگرچہ آیات قرآن سے جسمانی امراض کے لیے بھی اللہ کے کلام کی برکت سے اس کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر شفا کس کے لیے ہے؟ جو انسان کے اندر سے گمراہی کی بیماری کو، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ دلوں میں مرض ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی دل کی جو نالی ہے وہ بند ہو گئی، اس میں کوئی کلاٹ آ گیا، یا کوئی کولیسٹرول مثلا زیادہ ہو گیا اور دل مثلا صحیح کام نہیں کر رہا، یہ مسئلہ نہیں ہوتا. فی قلوبہم مرض یعنی ان کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، ان کے دلوں میں خرابی کا مرض ہے، ہیرا پھیری کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بہانے بناتے ہم تو عربی ہیں، قرآن عجمی کیوں آیا؟ اللہ فرما رہا ہے عربی عجمی کی بات نہیں ہے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، شفا ہے. اور اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ان کی زبان کوئی بھی ہو، جو ہدایت کے طالب ہیں وہ پہنچ جائیں گے اس تک. اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ بات یاد رکھیے، جب انسان کسی چیز کا حقیقت میں طالب ہوتا ہے تو وہ چیز اس کی زبان میں نہ بھی ہو تب بھی لوگ زبان بھی سیکھ لیتے ہیں. ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں انگریزی زبان، انگلش سیکھنا، بولنا اور پڑھنا، اس کو بہت زیادہ امپورٹنس، اہمیت دی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہی عام طور پر، کہ جس کو انگلش آتی ہے وہ پڑھا لکھا سمجھا جائے گا، وہ بڑا برتر کاؤنٹ کیا جائے گا. اور انگلش والا کہتا ہے مجھے انگلش آئے گی تو میں دنیا سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، میں دنیا سے چیزیں پڑھ سکتا ہوں، انٹرنیٹ سے صحیح طرح استفادہ کر سکتا ہوں، دوسرے ممالک میں جو کام ہو رہا ہے اس کو صحیح طرح دیکھ سکتا ہوں. یہ بات حق ہے، سیکھنی چاہیے. کیوں سیکھتا ہے انسان ایک وہ زبان کے جو جس کے سیکھنے کے لیے اس کو زحمت کرنی پڑے گی؟ ادارے بن گئے پورے. اس لیے کہ ڈیمانڈ لوگوں میں پائی جاتی ہے، خواہش پائی جاتی ہے کہ مجھے یہ زبان سیکھنی. تو اس آیت میں بھی جو ایک میسج چھپا ہوا ہے کہ جو ایمان کی تلاش میں، ہدایت کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے عربی عجمی کا فرق نہیں ہے، وہ پہنچ جائیں گے، ڈھونڈ لیں گے، وہ محنت کر لیں گے. اس کے لیے جیسے دنیا حاصل کرنے کے لیے محنت کر لیتے ہیں، تو جس کو ہے کہ میری 40-50 سالہ اچھی زندگی کرنے کے لیے انگلش میرے لیے ضروری ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس کو یقین ہے کہ میری ابدی زندگی جس میں کوئی موت کا تصور نہیں ہے وہ اللہ کا دین سیکھنے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو عربی کوئی ایسی بڑی مشکل بات نہیں ہے. تو مسئلہ خواہش کا اور طلب کا ہے. جب انسان کے اندر طلب ہوتی ہے تو وہ بڑے بڑے کام کر لیتے. صدق اللہ العلی العظیم.